السلام علیکم، دس از امیر الحسن۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، اور آج کل 2 دن سے کچھ حالات ادھر ڈسٹرب چل رہے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہ رہا تھا کیونکہ میڈیا کے تھرو ان چیزوں کو دکھایا نہیں جا رہا۔ آج سے 2 دن پہلے جو ان سے بالکل نارمل صورتحال تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوں، لیکن ٹھیک کل اتوار والے دن کچھ اس طرح ہوا کہ سگنلز جو ان سے ڈراپ ہونا سٹارٹ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ جو ان سے لوگوں کا آپس میں کنیکشن جو ان سے وہ کٹ گیا۔ تو اس کے پیچھے جو ایک وجہ تھی وہ ٹی ایل پی جو میاں مولوی خادم رضوی صاحب ہیں، ان کا ایک احتجاج تھا، جو پروٹیسٹ تھا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اگینسٹ فرانس گورنمنٹ۔ تو انہوں نے لیاقت باغ کو ایک جگہ چنا جہاں وہ اپنا جلسہ کرنا چاہ رہے تھے، اور کل کی جو صورتحال تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صورتحال اس طرح تھی کہ بارش ہو رہی تھی اور لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا ادھر، اور انہوں نے جو سے چہل قدمی سٹارٹ کر دی فیض آباد کی طرف، اور چونکہ گورنمنٹ کو اس چیز کا اندازہ تھا تو انہوں نے پہلے ہی پریکاشنس لینا سٹارٹ کر دی۔ تو اب یہ تھا کہ قافلہ چل رہا تھا، وہ بالکل پرامن تھے اس حساب سے جس طرح جانا چاہ رہے تھے وہ، اور ان جو اپنا پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو جو ہی فیض آباد کے قریب وہ پہنچے تو فیض آباد کے قریب ہی جو ان سے شیلنگ وغیرہ سٹارٹ کر دی گئی، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، کافی لوگ جو ان سے انجرڈ ہوئے۔ لیکن پھر یہ بات ہوئی کہ جب اشتعال انگیزی آتی ہے، جب یعنی کہ لوگوں نے دیکھا ریزسٹنس آ رہی ہے آگے سے، تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے ایکشن بھی کرنا سٹارٹ کر دیا، اور اس کی وجہ سے فیض آباد روڈ کے اوپر ایک جنگ سا سما تھا، ہر طرف مارا ماری تھی اور پتھراؤ کیا جا رہا تھا، پولیس وینس کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، اور ادھر سے شیلنگ کی جا رہی تھی۔ کل کے یہ حالات تھے، کل بارش بھی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات سامنے آئی، لوگ کافی دور دور سے آئے ہوئے تھے، اور یہ سینیریو تھا کہ بارش کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی تھی، لیکن اسی طرح جو سے سگنلز ڈراپ رہے، کسی کا کسی سے کنیکٹ نہیں ہو سکا، ایون کہ ان لوگوں نے رات کو جو رات بسر کی ہے وہ ٹھنڈی آسمان کے نیچے بسر کی، اور سردی کا موسم تھا، اوپر سے بارش ہو رہی تھی، نہ بستر تھے ان کے پاس اور نہ ہی کوئی ایسی کھانے پینے کا سامان تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس سردی سے بچا سکیں، اور یہی صورتحال ساری رات چلتی رہی، اور ایون کہ ہمیں امید تھی کہ رات اچھی گزر جائے گی اور کچھ آپس میں ان کی سیٹلمنٹ ہو کے یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ معاملہ مزید آگ پکڑتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، اور صبح 6:15 کے قریب اس وقت بھی شیلنگ چل رہی تھی، چونکہ ادھر سے پھر جن لوگوں کا گزر بسر ہوا ان سے میری بات ہوئی، اور اس کے بعد جب دن میں نکلا اپنے آفس کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے، تو اس وقت بھی روڈز تمام بلاک کر دی گئی تھی۔ کرال چوک والی سائڈ پہ آپ کو بتاؤں تو ادھر سارے روڈز پہ کنٹینرز وغیرہ رکھ دیے گئے تھے، اور لوگوں کے آنے جانے میں کافی مشکلات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کافی جگہ پر ایمبولینس کو بھی آنے میں کافی مشکل ہوئی۔ جہاں میں خود تھا وہاں میں نے دیکھا کہ ایمبولینس کو رستہ نہیں دیا جا رہا تھا، اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ جو سے اپنا روٹ چینج کر لیں، اور اس کی وجہ سے یہ یعنی کہ احتجاج جو تھا شاید وہ ایک پرامن طریقے سے ہو جاتا اگر گورنمنٹ اس پہ اچھے طریقے سے کوئی ایکشن لے لیتی، لیکن چونکہ انہوں نے ریزسٹنس شو کی، اور جب ریزسٹنس شو کی جاتی ہے ڈیفینیٹلی ایکشن آتا ہے اس کا، اور پھر اس ایکشن کے سبب عام عوام جو سے کامن پیپل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی جو سے روزمرہ کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام آباد پنڈی 2 دن سے مفلوج ہو گیا، اور یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی بھی جو سے منجمد ہو کر رہ چکی ہے، ایون کہ آپ کو پتہ ہے جیسے پنڈی اسلام آباد سے جو سے ڈیفرنٹ ضلعی علاقوں میں بھی یہاں سے اشیاء خرد و نوش کا سامان جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی بھی سپلائی رک گئی ہے۔ اور اب یہ تھا کہ آج دن کی بات اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں تو آج بھی وہی سما تھا جیسا کل اتوار والے دن تھا، اسی طرح شیلنگ ہو رہی تھی اور اسی طرح پتھراؤ کیا جا رہا تھا، اور کافی ایسے انسیڈنٹ ہوئے جس کی وجہ سے کافی لوگ انجرڈ بھی ہوئے، اور اب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں، لیکن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کہ حالات بہتر ہو چکے ہوں، لوگ اسی طرح اشتعال انگیزی پہ تھے، اور اسی طرح چیزیں چل رہی تھی، ریزسٹنس اسی طرح دکھائی جا رہی تھی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی آپس میں ان دو گروہوں کے درمیان کوئی اچھی سیٹلمنٹ ہوگی جس کی وجہ سے سارا معاملہ رفع دفع ہوا، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے سفر کیا وہ اسلام آباد کے رہائشی اور راول پنڈی کے رہائشی جو اپنی روزمرہ کے معاملات کو ٹھیک طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ انہیں سگنل
सिग्नल जो से उनके ड्रॉप रहे और किसी से रब्ता नहीं हो सका, इवन के हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ते काफ़ी ब्लॉक थे और लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ इससे बर्दाश्त की। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मज़ीद अपडेट के लिए आप इस चैनल को देखते रहें। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूँगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है और कैसे हालात चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम पर रहम करें और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों पर रहम करें, ताकि हम इस तरह के जो से इज्तिमा और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे हम बच सकें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान को मजबूत होने के लिए इससे स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी तो हमारे लिए काफ़ी मसाइल पैदा होते रहेंगे। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।